سب سے پہلی بات گزارش میں یہ کروں گا کہ کوئی بھی عالم دین ہو اور اس کا تعلق کسی بھی مسلک اور کسی بھی مکتب فکر سے ہو، وہ کبھی بھی تجارت کا مخالف نہیں ہو سکتا، اور تجارت کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ تو اس میں تو کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ایک عالم تجارت نہیں کر سکتا اور غیر عالم کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، کوئی بھی عالم دین، چاہے وہ جس کو تھوڑا سا بھی علم ہوگا وہ بھی، اور جو ماشاءاللہ بڑے اکابر علماء ہیں ان کو بھی، تو تجارت کی تو نفی وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں تو کوئی ہمیں بحث کرنی نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ اس مسئلے پہ آ جائیں کہ علماء، اچھا علماء میں بھی دو گروپ ہیں۔ ایک مکتب فکر وہ ہے کہ جن کا تعلق جو مسجدوں کے امام ہیں، یا وہ خطیب حضرات ہیں، یا وہ مدرسوں کے اساتذہ ہیں، اور یا وہ محتمم حضرات ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک گروپ مکتب فکر ان علماء کا، اور ایک وہ ہیں کہ جو مدرسوں سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد وہ کسی مسجد سے کسی مدرسے سے منسلک نہیں ہے، اور بظاہر کہیں امامت نہیں کرتے یا خطابت نہیں کرتے، ایک طبقہ ان کا ہے۔ تو لہذا جو میرے خیال میں تنقید ہوتی ہے وہ ان علماء کے حوالے سے ہو رہی ہے یا لوگ کر رہے ہیں کہ جو مدرسوں کے محتمم ہیں، یا خطیب حضرات ہیں، یا امام حضرات ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جی کیونکہ وہ امام ہوتے ہیں، وہ خطیب ہوتے ہیں، مدرسے کے محتمم ہیں، تو لہذا اگر ان سے کوئی ایسی کوتاہی ہوگی تجارتی معاملات کے اندر، کیونکہ تجارت کے اندر نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور ایشوز بھی کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس سے پھر ان کی جو فرائض ہیں امامت کے، خطابت کے، یا وہ مدرسے کے محتمم ہیں، تو اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ لوگ جو ہے وہ اپنے تجارتی معاملات کو گھسیٹیں گے، مسجد کے اندر لائیں گے اور کہیں گے کہ یہ امام اتنی باتیں کر رہا ہے، اس نے میرے سے یہ معاملہ کیا تھا، اس معاملے میں یہ ٹھیک نہیں تھا، تو وہ پھر اختلاف مسجدوں میں آئے گا، اور جس کی وجہ سے وہ شخصیت جو امام ہیں، خطیب ہیں، وہ متنازع ہوں گے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کی تھوڑی سی ریزرویشنز ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ لوگوں کی ابھی تربیت نہیں ہوئی نا، تھوڑا سا تربیت کی کمی ہے، ان معاملات کو مسجد میں نہیں لے کے آنا چاہیے، وہ معاملات تجارتی معاملات کو تجارت کی حد تک رکھنا چاہیے، لیکن جہاں تک میرے پاس جو آراء آ رہی ہیں لوگوں کی، وہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ بھئی یہ ایشوز کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر ان علماء کے حوالے سے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو حضرات تو امام ہیں، خطیب ہیں، یا جو مدرسین ہیں، تو ان کی پھر جو سورس آف انکم ہے وہ کیا ہوگی؟ جیسے یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں، لیکچرارز ہوتے ہیں، یا پاکستان کے اندر بھی اور خاص طور پہ دنیا کے اندر، اور یہاں یو کے اندر جو علماء ہیں ماشاءاللہ، اور میں تو پوری دنیا میں ٹریول کیا، علماء بڑے خوشحال ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ پھر ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ جس سے وہ اپنے جو روزمرہ کے جو ان کے جو اخراجات ہیں وہ اچھی طریقے سے وہ ادا کر سکیں، جو اپنی ضرورتیں ہیں وہ ان کو پورا کر سکیں، اور ان کو پھر تجارت کی طرف یا کسی اور طرف ان کو دھیان دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ چیز پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ اس میں بڑی کوتاہی ہے کہ ہماری مسجد کمیٹیوں کے جو لوگ ہیں یا مدارس کے، اب دیکھیں میں مدرسوں کے بالکل خلاف نہیں ہوں، کیونکہ میں تو خود مدرسے سے پڑھ کے نکلا ہوں، میری تو پوری زندگی مدرسوں میں گزری ہے، اور میں نے تو اپنے اکابرین کو، اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ کتنی زہد کے ساتھ، کتنے تقوی کے ساتھ، اور کتنی چھوڑے ریسورسز سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن میں گزارش کروں کہ بڑی سخت زندگی ہوتی ہے، اور وہ ہر شخص وہ زندگی نہیں گزار سکتا جو ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑوں نے گزاری۔ آج کل کیونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس حوالے سے چیزیں بہت زیادہ کھل چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں، اور ہمارے آج کل اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں، تو لہذا اس حوالے سے میری تو ان جو علماء ہیں، جو امام ہیں، خطیب ہیں، ان کے جس مسجد میں ہیں یا کمیٹیوں جو بھی ان کے جن کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی تنخواہیں کوئی ہینڈسم سیلری ہونی چاہیے، ان کے وظائف اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ پھر ان کو کوئی ایشو پیش نہ آئے کہ وہ پھر ظاہر سی بات ہے پھر فل ٹائم پھر وہ اسی کو اپنا، یعنی جب ان کی تنخواہ زیادہ ہوگی اور ان کے پاس اچھے وسائل ہوں گے،
تو پھر وہ یقینی طور پر پھر اپنا پورا وقت اسی میں لگائیں گے، پھر وہ تجارت کی طرف سوچیں گے بھی نہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ان حضرات کے حوالے سے۔ تو صرف ایک منٹ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یو کے میں بھی اور ملکوں میں، افریقہ کے ملکوں میں جو امام حضرات ہیں، جو خطیب حضرات ہیں، ماشاءاللہ جو کمیٹیاں ہیں یا جو وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے، وہ ان کے لیے سارے وسائل مہیا کرتی ہے۔ ان کے پاس ماشاءاللہ اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اور ان کے بچے بھی اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تو ان کو ہر قسم کی مراعات ملتی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ پھر وہ یکسوئی کے ساتھ جو مسجد ہے یا مدرسہ ہے، اس کے اندر وہ اپنے اوقات کو صحیح طور پہ لگاتے ہیں، اور پھر ان کو کم سے کم معاش کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی کمی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ www.darsequran.com